صورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ میں کل بھی ذکر کر رہا تھا کہ ملک کی معیشت کی بدحالی کی یہ سچویشن ہے کہ وزارت صحت نے وزارت خزانہ کو ایک خط لکھا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہماری جو فارماسیوٹیکل مینوفیکچرنگ کمپنیز ہیں جو ادویات کی پروڈکشن کرتی ہیں ان کو جو را مٹیریل چاہیے ہوتا ہے خام مال وہ بہت تھوڑا سا رہ گیا اور مزید خام مال باہر سے ہم نے منگوانا ہے اور وہ ہم اس وجہ سے نہیں منگوا پا رہے کیونکہ ایل سیز نہیں کھل رہی ہیں. اور ایل سیز کیوں نہیں کھل رہی ہیں؟ وہ اس وجہ سے نہیں کھل رہی ہیں کیونکہ ایل سیز کھلیں گی تو امپورٹ کھلے گی تو ڈالر ایکسپورٹ ہوگا تو زر مبادلہ کے ذخائر جو پہلے 7 ارب ڈالر سے نیچے جا چکے ہیں ان کے اور نیچے جانے کا خدشہ ہے. اور اگر وہ اور نیچے جائیں گے تو پھر خدا نہ خواستہ وہ جو ڈیفالٹ کی باتیں ہو رہی ہیں جو میں نہیں کر رہا، جو صرف میڈیا نہیں کر رہا، جو مفتاح اسماعیل صاحب نے آرٹیکل میں لکھ کے کہا تھا کہ خدا نہ خواستہ یہ ہو سکتا ہے اور یہ خطرہ موجود ہے، تو کہیں پاکستان اس نہج کو نہ پہنچ جائے. سچویشن یہ ہے کہ میں نے ایک اور خبر کا ذکر کیا تھا کل ذرائع کے حوالے سے کہ ہمارے سفارت خانوں کی جو تنخواہیں دینی ہے، ایک فگر بھی میں نے کوٹ کیا تھا، ذرائع کی خبر ہے، میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. 50 لاکھ ڈالر کے قریب ہم نے روکا ہوا ہے صرف جو اس وجہ سے کہ اس وقت اکانومی میں اتنی استطاعت نہیں ہے کہ ہم 50 لاکھ ڈالر بھی ایکسپورٹ کریں. تو ایک طرف تو یہ سچویشن ہے اور پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ جو میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ وہ بد انتظامی ہے، مس مینجمنٹ ہے. پاکستان کے جتنے بھی ادارے اس وقت خسارے میں ہیں آپ ان کو دیکھیں، چاہے وہ پاکستان سٹیل مل ہے، چاہے وہ PIA ہے، چاہے وہ ریلویز ہے، چاہے وہ پوسٹل سروسز ہے یا کوئی اور ادارہ ہے، مس مینجمنٹ کی وجہ سے وہ خسارے میں. اور خسارے میں جانے کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے جو پروفٹ میکنگ انسٹیٹیوشنز ادروائز یو فائنڈ ان ریسٹ آف دا کنٹریز ان دا ورلڈ، ہم اس میں سے پروفٹ جنریٹ کر نہیں پاتے. اور حکومت کا فوکس تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم عوام کو ریلیف دیں گے، اکانومی کو بہتر کریں گے، مہنگائی کو کنٹرول کریں گے، کہ اس طرف آپ پرفارم کرتے. لیکن انفارچونیٹلی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ حکومت کا فوکس جو ہے وہ اب ایک اور توشہ خانہ کے کیس پر ہے. کیا نکالیں گے توشہ خانہ سے؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا. توشہ خانہ ایک قانون ہے، اس قانون کے تحت اگر ایک وقت کے وزیر اعظم نے تحفہ لے لیا اور اس کے بعد بیچ دیا، آپ خود یہ ایڈمٹ کر چکے ہیں کہ قانونی طور پر اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. اچھا، اب اس میں اگر قانونی طور پر کوئی غلط بات نہیں ہے تو آپ اس میں سے نکالیں گے کیا؟ پہلے گھڑی کی بات ہو رہی تھی، اس کے بعد اب کچھ زیورات کی بات ہو رہی ہے اور بتایا گیا آج ایک نجی ٹیلی ویژن میں ایک پروگرام میں کہ تقریباً کوئی 5-6 ارب روپے کے زیورات تھے جن کی ویلیو 3 کروڑ روپے لگائی گئی اور 1.5 کروڑ بھر کے اس کے بعد پھر وہ لے لیے گئے. اب اس سچویشن میں کتنی جان ہے یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ لگ جائے گا. PTI کا موقف آئے گا، عمران خان کا موقف آئے گا. لیکن میں سوال صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو توشہ خانہ کے حوالے سے ایک جو پرائم منسٹر ہوتا ہے، مثال کے طور پر if you just look at the history، ایک پرائم منسٹر کے پاس بڑی پاور ہوتی ہے، بڑی ایگزیکٹو اتھارٹی ہوتی ہے، اور پرائم منسٹر جو ہوتا ہے اس کے اندر بہت سارے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہوتے ہیں، انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنا ہوتا ہے. CPEC مثال کے طور پہ جس کے تحت اربوں ڈالر پاکستان کی اکانومی میں انجیکٹ ہو رہے تھے. اس کے علاوہ بہت ساری NOCs، پرمیشنز، اپروولز پرائم منسٹر دیتا ہے، بہت سارے فنڈز ریلیز کرتا ہے. اور پھر ان میں سے ماضی میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ کک بیکس اور کمیشنز کی باتیں ہوتی ہیں. لیکن یہ جو حکومت ہے یہ عمران خان کو اگر احتساب کے کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہ رہی ہے تو آج آ کے 8 مہینے بعد ایک جو الزام لگاتی ہے وہ توشہ خانہ کا لگاتی ہے اور اس کے بعد دوسرا لگاتی ہے تو وہ بھی توشہ خانہ کا الزام. مطلب کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ توشہ خانہ میں سے ایکچولی یہ نکالیں گے کیا. اور سچویشن یہ ہے کہ عمران خان کو اب اس حوالے سے قانون کے کٹہرے میں لانے کے لیے یا نیچا دکھانے کے لیے میں حیران ہوں کہ کچھ لوگوں نے یہاں تک کہا کہ مودی کی سوچ کو ہم سلام کرتے ہیں جس میں اس نے کہا ہے کہ توشہ خانہ سے میں نے اتنے پیسے جنریٹ کیا اور اس کے بعد میں نے وہ بچوں کی ایجوکیشن کے اوپر لگا دی. اب مودی وہ آدمی ہے جس کو سلام دینے سے پہلے یا سلام پیش کرنے سے پہلے میرے خیال میں ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ یہ وہ آدمی ہے جو پاکستان کے وجود کو تسلیم کرنے سے انکاری ہے. مودی کو سلام دینے سے پہلے ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ یہ وہ آدمی ہے جو ہندوستان میں مسلمانوں کے وجود کو تسلیم کرنے سے انکاری ہے، جو ان کے حقوق کی پامالی کرتا ہے، جس کی RSS کی آئیڈیالوجی ہے، جو انتہا پسندانہ رویوں پر یقین رکھتا ہے. یہ وہ آدمی ہے جس کو انٹرنیشنل لیول پہ بجر آف گجرات ٹرم کیا بائی دی انٹرنیشنل میڈیا. اور یہ وہ آدمی ہے جس نے جب گجرات میں وائلنٹ ریپس ہوئے، قتل ہوئے بے گناہ مسلمانوں کے، تو اس نے ریگریٹ تک کرنے سے اجتناب کیا. اینکر نے مودی سے کہا کہ آپ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ گجرات میں جو مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا، مسلمانوں کو زندہ جلایا گیا تھا، مسلمانوں کی خواتین کے ساتھ وائلنٹ ریپس کے واقعات ہوئے تھے،
آپ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو اس پر پچھتاوا ہے اور اس نے یہ تک کہنے سے اجتناب کیا یہ وہ آدمی ہے؟ تو کیا ہم اس حد تک بغض عمران میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ عمران خان کو نیچا دکھانے کے لیے ہمیں مودی کو سلام پیش کرنا پڑے؟ ایسے آدمی کو سلام پیش کرنا پڑے؟ اور دوسری طرف یا تو آپ بات کر رہے ہو نا ہٹلر کی یا موسولینی کی، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ چلو ٹھیک ہے، شاید کمپیریزن میں آپ مودی کو سلام پیش کر رہے ہیں، لیکن ایک بندے کا ریکارڈ ہسٹری تو فلینتھروپی کے حوالے سے پوری دنیا کے سامنے ریکارڈ ہے. اس نے تو پوری دنیا سے چیریٹی اکٹھی کر کے ہسپتال بنا دیا پاکستان میں، اور اس کا ریکارڈ پوری دنیا کے سامنے. اب اس کی تمام تر ان کاوشوں کو آپ نظر انداز کر کے کہتے ہیں توشہ خانہ کی وجہ سے دیکھیں جی ہمارے ساتھ کیا زیادتی کر دی اس نے، اور دوسری طرف مودی کی تمام وہ جو قتل و غارت اور انتہا پسندی جو ہے اس کو نظر انداز کر کے آپ کہتے ہیں کہ ہم اسے سلام پیش کرتے. یہ کیا آئیڈیالوجی ہے؟ یہ کیا سوچ ہے؟ یہ میری سمجھ سے باہر ہے.